الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقال تعالى في موضع آخر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
برادران محترم، عزیزان گرامی، آج شمسی سال سن 2021 کا پہلا دن 1 جنوری سن 2021 ہے۔ ہم سن 2020 سے 2021 میں داخل ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سے لوگ اس نئے سال کی آمد پر جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ نیو ہیپی ایئر کے پیغام دیے جا رہے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر کا ایک فلسفہ دیا جاتا ہے۔ اور گزشتہ رات کو بطور نیو ایئر نائٹ کے منایا گیا۔ اس سال تو شاید اس روایتی طریقے سے یہ رات دنیا میں نہیں منائی گئی، کرونا جیسے عذاب الہی کی وجہ سے، ورنہ مغربی ممالک میں جتنی شراب اس رات پی جاتی ہے اور بکتی ہے اور لوگ شراب میں دھت ہوتے ہیں، غل غبارہ کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، اتنی سارا سال کے کسی دن میں نہیں پی جاتی، نہیں بکتی ہے۔ اسلامی ملکوں میں بھی سال کی آخری رات اور اگلے سال کی پہلی رات خرافات کا دورہ شروع ہوا ہے۔ کیا سال کی تبدیلی اور نئے سال کا داخل ہونا یہ جشن کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے یا فکر کا موقع ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن اور سنت کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت اولو العزم صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ جب سورج ڈوب جاتا، سورج غروب ہو جاتا تو بہت دکھی ہوتے، پریشان ہوتے، افسوس کرتے اور فرماتے کہ زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور عملوں میں اضافہ نہ ہوا۔ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ دن گزرا، زندگی کا ایک دن کم ہوا، مہینہ گزرا، زندگی کا ایک مہینہ کم ہوا، سن 2020 گزرا، سن 2021 کا آغاز ہوا، شروع ہوا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے یا اس فکر کا موقع ہے کہ ایک سال ہماری زندگی کا گھٹ گیا، کم ہو گیا۔
کیا ہمارے اعمال میں بھی اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے اپنی حسنات بھی بڑھائیں کہ نہیں بڑھائیں؟ ہماری سیئات بڑھیں یا حسنات بڑھیں؟ یہ فکر کا موقع ہے۔ تو سال کی تبدیلی، مہینے کی تبدیلی یا دن کی تبدیلی، اللہ فرماتے ہیں یہ تو فکر کے لیے ہے، اور یہ فکر ہمیں ہمارا احتساب کرے گی کہ ہم نے جو سال گزارا اور زندگی کا ایک سال کم ہوا تو ہم بہتر ہوئے پہلے سے یا بدتر ہوئے، بہترین بنے یا بدترین بنے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، یہ دن اور رات تو ہماری نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے دن کو بھی نشانی بنایا، رات کو بھی نشانی بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ ہم دن مٹاتے ہیں، رات لاتے ہیں، رات کو مٹاتے ہیں، دن لاتے ہیں۔ ہم نے رات کو مٹا کر دن، رات کو بدل کر دن ہم نے طلوع کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، علم والا علم حاصل کرے، جہاد والا جہاد کرے، تبلیغ والا تبلیغ کرے، بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے رزق کمانے والا رزق کمائے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے راتوں اور دنوں کے نظام سے، شمسی اور قمری نظام سے تمہارے مہینوں اور سالوں اور حساب کا، اور مہینوں اور سالوں کا حساب بنا دیا ہے۔ اب 2020 گزر گیا، آج 2021 شروع ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 2020 گزرا، یہ ہمیں کیا پیغام دے گیا؟ 2021 شروع ہوا، اس نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں دیا ہے، وہ اس سال کے جانے کا اور اگلے سال کے آنے کا پیغام، اور وہ پیغام یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے اولم نعمرکم اولم نعمرکم اولم نعمرکم، اور میرے بندے بتا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر من تذکر، میں نے تمہیں نصیحت کے لیے عمر نہیں دی تھی؟ میں نے تمہیں اعمال کے لیے عمر نہیں دی تھی؟ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ 2020 کا سال تجھ پہ نہیں گزرا تھا؟ 2019 میں تو صحت مند نہیں تھا؟ 2018 میں تو کڑیل جوان نہیں تھا؟ 2017، 16 اور 15 میں تیرا شباب نہیں تھا؟ 2014، 13 اور 12 تجھ پہ نہیں گزرا تھا؟ تجھ پر تیری زندگی کے 60 سال نہیں گزرے تھے؟ تجھ پر تیری زندگی کے 70 سال نہیں گزرے تھے؟ تجھے نصیحت کے لیے وقت نہیں دیا تھا؟ تجھے ایمان کے لیے وقت نہیں دیا تھا؟ تجھے نماز کے لیے وقت نہیں دیا تھا؟ تجھے روزوں کے لیے وقت نہیں دیا تھا؟ تجھے حج کے لیے وقت نہیں دیا تھا؟ تجھے ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت نہیں دیا تھا؟ تجھے سچ بولنے کے لیے وقت نہیں دیا تھا؟ ہمارے سامنے جھکنے کے لیے تجھے عمر نہیں دی تھی؟
نصیحت حاصل کرنے والا اس زندگی میں نصیحت حاصل نہیں کر سکتا تھا تو پھر کیوں نہیں کی؟ کچھ لوگوں سے یہ سوال ہوگا، پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کی؟ 2020 کے گزرنے پہ جشن تو منایا، لیکن 2020 میں ایک نیکی کا اضافہ نہ ہوا۔ 2021 کے آنے پر شراب کی مجلسیں تو سجی، لیکن 2021 کے آنے پر اپنی زندگی کو ذرا نہ بدلا، اپنے اعمال میں ذرا اضافہ نہ کیا، نہ علم بڑھایا، نہ عمل بڑھایا، نہ طاعت میں اضافہ، نہ اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں اضافہ، نہ صدقے میں اضافہ، نہ بدنی عبادت میں، نہ مالی عبادت میں اضافہ۔ تو کیا کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ہم نے تجھے یاد دہانی کے لیے تیرے پاس یاد دہانی والی چیزیں بھی بھیجی تھی، تجھے یاد دہانی بھی کرا رہی تھی چیزیں کہ زندگی گزر رہی ہے، سنبھل جا۔ آج نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1 سال اور گزر گیا، حالانکہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ کتنے ہمارے دوست 2020 میں چلے گئے، اور 2020 تو کثرت اموات کا سال ہے، اور تو اور علماء اور صلحاء اتنی تعداد میں گئے کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا، اور عام لوگ کتنے گئے؟ اور یہ ہمیں فکر نہیں ہے کہ 2021 میری اور آپ کی موت کا سال ہو سکتا ہے۔ جانا ہے ایک دن، اور موت کا سال ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تیرے پاس یاد دہانی کے لیے یاد دہانی کرانے والی چیزیں بھی آتی رہی، قرآن بھی تیرے پاس تھا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات بھی تیرے پاس تھیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا نذیر، قرآن حضور نذیر ہے، اور بعض علماء نے فرمایا یہ جب سفید بال آ جائیں، داڑھی کے سر کے سفید بال آ جائیں، یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی ڈرانے والی چیز ہے۔ اس سفیدی کے بعد کیا ہے؟ قبر ہے۔ اس کو چاہے چھپا لو، یہ چھپتی تو نہیں ہے، نیچے تو کڑی ہے۔ یہ سفیدی بھی نذیر ہے، ڈرانے والی چیز ہے، ڈرو۔ اب اس سفیدی کے بعد پھر قبر ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اور بعض علماء نے کہا، مفسرین نے فرمایا جب اولاد کی اولاد پیدا ہو جائے، اولاد کی اولاد پیدا ہو جائے، پوتا آ گیا، گویا اس نے آ کے پیغام دیا دادا جی سیٹ خالی کرو، میں آ گیا ہوں، اب تمہاری سیٹ پہ میرا باپ آئے گا اور اپنے باپ کی سیٹ پہ میں آؤں گا۔ فَقَدْ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ پوتا آ گیا ہے، اولاد کی اولاد ہو گئی ہے، قبر کو یاد کرو، اولاد کی اولاد ہو گئی ہے، موت کی فکر کرو، اب تم جانے والے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 60 سال عمر مل گئی، اللہ کی طرف سے عذر پورا ہو گیا، کل قیامت کے دن اس کا بہانہ نہیں چلے گا کہ موقع ہی نہیں ملا تھا، اب تجھے زندگی مل گئی۔ سال گزرا ہے، پیغام دے رہا ہے، کیا کیا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی سوال ہوگا، قرآن بتا رہا ہے یہی سوال ہوگا۔ آپ جیسے نیک لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کہو انشاءاللہ، آپ کی برکت سے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب جنتی جنت میں ہوں گے تو اس وقت اللہ ان سے بھی فرمائیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔
سبحان اللہ. کلو وشربو ہنیئا، مزے سے کھاؤ پیو جنتیو، مہمانی کا لطف اٹھاؤ. اللہ سے بڑا اور اچھا کوئی میزبان کوئی نہیں، اور جنتیوں سے بہتر مہمان کوئی نہیں. جو جی میں آئے کھاؤ، جو جی میں آئے پیو، پر لذت نعمتیں کھاؤ، پر لذت مشروبات پی لو. کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تم اپنی عمر کو قیمتی بنا کے آئے ہو، اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت دے دی. تمہارا 2020 بڑا اچھا گزرا تھا، تمہارا 2019 اعمال کا سال تھا، تمہارا 2018 توبہ کا سال تھا، تمہارا 2017 استغفار کا سال تھا. تمہارے جوانی سے لے کر موت تک کا جو تمہارے ماہ و سال تھے، دن اور رات تھے، صبح اور شام تھی، ایام تھے، وہ سارے کے سارے مبارک تھے. اس مبارک زندگی کے بدلے اللہ نے تمہیں مبارک جنت عطا فرما دی. کھاؤ پیو مزے کرو. اللہ یوں بھی کہیں گے، اور اللہ یوں بھی کہیں گے ان لوگوں کو جو اپنی زندگی ضائع کر کے آئے، دوزخ میں ڈال کر، عذاب علیم دے کر، رسوائی میں ڈال کر. اللہ کہیں گے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. جاؤ جہنم میں جلو. زمین میں اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، زندگی کھیل و کود میں گزری، تکبر میں بڑائی میں گزری، خوشیوں اور مسرت میں گزری، جشن میں گزری، شراب و کباب میں گزری، عیاشیوں میں گزری، من چاہی زندگی میں زندگی گزار دی. تو وہ عیاشیاں دنیا میں رہ گئیں، ہمارے حکموں پہ عمل کوئی نہیں کیا. ذالکم بما کنتم. اب یہ دوزخ کا عذاب بھگتو، چکھو اس کو. جا پر قرآن میں یہ مضمون مذکور ہے. اس لیے فکر کی ضرورت ہے، اور جو باقی زندگی ہے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے. سب سے قیمتی چیز وقت ہے. جس نے اپنا وقت قیمتی بنایا اس نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا. حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تابعی ہیں، بہت بڑے متقی اور بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ صحابی ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں میاں وقت اور زمانہ تم خود ہو. جب زمانہ گزرے تو سمجھو کہ تم خود جا رہے ہو. 2020 کا سال گزرا، 2020 نہیں گزرا، تم چلے گئے. تم نے کیا کیا اس وقت میں؟ تم نے کیا کیا؟ سب سے قیمتی فن ہے وقت کو استعمال کرنا اور وقت کو قیمتی بنانا. اب نہ جانے کتنا وقت باقی ہے میرا اور آپ کا، پتہ نہیں کتنا باقی ہے. کسی کا 5 سال ہوگا، کسی کا 4 سال ہوگا، کسی کا 3 سال ہوگا، کسی کا 2 سال ہوگا، کسی کا 1 سال ہوگا، کسی کے 6 مہینے ہوں گے، کسی کے 3 ہوں گے، کسی کے 2 ہوں گے، کسی کا 1 دن ہوگا. وقت کتنا باقی ہے اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ جو وقت ہے اس وقت کو قیمتی بناؤ. یہ 2020 کا پیغام ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے امام اور کتنے بڑے بزرگ اور کتنے بڑے اللہ والا ہیں. وہ فرماتے ہیں میں اللہ والوں کی زندگی میں ساری زندگی رہا، ساری زندگی میں اللہ والوں کی خدمت میں رہا. میں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر
پوری اپنی زندگی میں 2 سبق لیے، 2 سبق لیے، 2 باتیں مجھے یاد ہے۔ 30 سال میں صوفیاء کی خدمت میں رہا، اللہ والوں کی خدمت میں رہا، بزرگوں کی خدمت میں رہا، مشائخ کی صحبت میں رہا، مجھے 2 سبق ملے، بڑے عجیب اسباق ہیں۔ آہا سبحان اللہ۔ پہلا سبق فرمایا الوقت سیف، الوقت سیف، وقت تلوار ہے، اس کو استعمال نہیں کرے گا وَإِلَّا تَقْطَعُهُ، تجھے کاٹ کے رکھ دے گی۔ بڑی اونچی بات ہے۔ انگریزوں کو اس بات کا پتہ چل جائے تو اس کو لاکھوں ڈالر کا خرید لے، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا وقت ایک تلوار ہے، اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کی نافرمانیوں کو اور جہالت کو کاٹ ڈالو، ورنہ یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی، تمہیں برباد کر دے گی، وقت تمہیں برباد کر دے گا، زمانہ تمہیں برباد کر دے گا۔ تبھی تو میرے اللہ نے زمانے کی قسمیں اٹھائیں۔ وقت کتنا قیمتی ہے، اللہ نے وقت کی قسمیں اٹھائیں۔ حضور کی زندگی کی قسم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صبح کی قسم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صبح کی قسم، رات کی قسم، ولیال عشر والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم، واللیل وما عسعس، رات کی قسم، والضحى واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم، رات کی قسم۔ اتنا قیمتی وقت ہے، وقت اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھا لی۔ امام شافعی فرماتے ہیں صحابہ کی، اللہ والوں کی برسہ برس کی صحبت سے 2 سبق میں نے سیکھے ہیں۔ پہلا سبق سیکھا ہے وقت تلوار ہے، اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر گندی چیزوں کو کاٹ ڈالو، ورنہ یہ وقت کی تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، کسی کو جاہل بنا دے گی، کسی کو کافر بنا دے گی، کسی کو معصیت کار بنا دے گی، کسی کو بدماش بنا دے گی، کسی کو شرابی بنا دے گی، کسی کو چور بنا دے گی، کسی کو ڈاکو بنا دے گی۔ اس لیے اس وقت کو کی تلوار کو ہاتھ میں لے لو اور اس تلوار سے اپنے دشمنوں کو کاٹ ڈالو، اپنے دشمن، روحانی دشمنوں کو کاٹ ڈالو۔ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ ان کو کاٹ ڈالو۔ تو ارشاد فرمایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، ایک سبق مجھے یہ ملا۔ دوسرا سبق، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 30 سال اور برسہ برس کی محنتوں سے، اللہ والوں سے دوسرا سبق یہ ملا کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر دو، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر دو، ورنہ تمہارا نفس تمہیں گندے کاموں میں مصروف کر دے گا۔ نہیں سمجھے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ نفسو کا شغلتها بالحق وإلا شغلتک بالباطل، نفسو کا، اپنے نفس کو اچھی باتوں میں مصروف کر دو۔ بچوں اپنے آپ کو تعلیم میں مصروف کر دو، بڑوں اپنے آپ کو اعمال میں مصروف کر دو، طاعات میں مصروف کر دو، راتوں کو جاگ کر علم میں اور عبادت میں مصروف کر دو، اپنے دنوں کو رزق حلال میں، 5 وقت کی نماز میں، اللہ کے ذکر میں اور طالب علم و درس میں، پڑھنے میں مصروف کر دو،
ورنہ یہ وقت تمہیں گندے کاموں میں مصروف کر دے گا، تمہارا نفس تمہیں گندے کاموں میں مصروف کر دے گا، تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ 2020 کا پیغام ہے، یہ پیغام دے رہا ہے وقت تمہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، بہت عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یہ حدیث بڑی اونچی حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اہتمام کے ساتھ ذکر کیا۔ نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ ان دو نعمتوں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تم دھوکے میں نہ آنا۔ دو نعمتیں ایسی، ویسے تو اللہ کی ہر نعمت عجیب ہے، اس نے ایمان دیا، کوئی کم نعمت ہے؟ بتاؤ۔ اس نے صحت دی، اس نے جوانی دی، اس نے رزق دیا، رہنے کے لیے مکان دیا، اس نے آنکھیں دی ورنہ اندھے ہوتے، اس نے ہاتھ دیے ورنہ معذور ہوتے، اس نے پاؤں دیے ورنہ لنگڑے ہوتے، اس نے دماغ دیا ورنہ مجنون اور پاگل ہوتے۔ یہ تو ہماری ذات میں نعمتیں ہیں، اور اس نے اجتماعی نعمتیں دی۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب عجیب نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن فرمایا دو نعمتوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ نعمتانی مغبون، مغبون غبن سے ہے، مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ اور وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور صحت۔ تندرستی کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ ارے میاں نماز پڑھا کرو، جی پڑھ لیں گے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو اعمال کے لیے کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ موت کا؟ الحرم، بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے، یا موت کا انتظار کر رہا ہے، یا دجال کا انتظار کر رہا ہے؟ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ دجال آئے گا وہ تو ایمان ہی چھین لے گا اکثر لوگوں سے، اس لیے حضور نے فرمایا اس فتنے سے پناہ مانگو۔ آپ ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے کہ دجال ایک سیکنڈ میں لوگوں کو کافر بنا دے گا۔ بڑے بڑوں کو اپنے علم اور عمل پہ ناز ہوگا، اس کے قریب جائیں گے تو اس کے ہو کے رہ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ صحت کی وجہ سے دھوکہ لگتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میری زندگی پڑی ہے، میں یہ کام بعد میں کر لوں گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ صحت کے ساتھ رہے گا، اور یہ دھوکہ ہے کہ ہمیشہ صحت کے ساتھ رہو گے۔ جا کے ہسپتالوں کو میں دیکھو، تڑپتے لوگوں کو دیکھا کرو، دکھی لوگوں کو دیکھا کرو۔ دور نہیں جا سکتے تو اپنے اسی جامعہ کے ساتھ جو ٹرسٹ کا ہسپتال ہے غربا کے لیے، اسی میں دیکھ لیا کرو، لوگوں کے گردے واش ہو رہے ہوتے۔ نوجوان بچے کو میں نے دیکھا، 19-20 سال کا بچہ ڈائلیسس کروا رہا تھا۔ بچی کو دیکھا، نوجوان بچی کو، بوڑھوں کو دیکھا، جوانوں کو دیکھا، بیچارے آتے ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ ڈائلیسس کروا کے جا رہے ہوتے، گردے واش کروا کے جا رہے ہوتے۔ یہ بھی یہی سمجھتے تھے ابھی تو عمر 18 سال، ابھی تو عمر 19 سال، ابھی تو عمر 25 سال، ابھی تو عمر 30 سال۔ آقا نے فرمایا دھوکہ کھا جاؤ گے، صحت ہمیشہ نہیں رہتی، ابھی کرو، ابھی 2021 شروع ہوا ہے، آج سے اعمال شروع کر،
آج سے فرائض کو پورا کر، آج سے تہجد کی عادت ڈال، آج سے اپنے علم پر لگ جا، آج سے دین سیکھنا شروع کر دے، آج سے رب کو راضی کر لے، آج سے اپنے والدین کی خدمت کر، آج سے اپنے ماؤں کے پاؤں دبا لے اور آج سے اعمال میں لگ جا۔ کل کا کوئی پتہ نہیں، کل صبح تو بیمار پڑا ہوا ہو۔ دھوکہ لگتا ہے صحت سے دھوکہ نہ کھا۔ 3 سال تو میں خود ڈائلائسس پہ رہا، اور پھر جب ٹرانسپلانٹ ہوا تو پھر یہی دھوکہ تھا۔ اب تو صحت مند ہے، پرہیز ختم، احتیاط ختم، پھر صحت ختم۔ آج کل اللہ نے پھر ایک درجے میں صحت عطا فرما دی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہنی۔ فرمایا صحت سے دھوکہ لگتا ہے، تم دھوکہ نہ کھانا، آج کا کام کل پہ نہ ڈال، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وقت کاٹنے والی تلوار ہے، اس تلوار کے وار میں تو کٹ جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا، اس لیے اس تلوار کو ہاتھ میں پکڑ لے اور آج کا کام کل پہ نہ ڈال۔ 2021 اعمال کا سال بنا دو، 2021 علم کا سال بنا دو، 2021 خدمت کا سال بنا دو، 2021 اللہ کی رضا کا سال بنا دو، 2021 امن کا سال بنا دو، 2021 محبت کا سال بنا دو، 2021 اللہ کی مخلوق کی ہدایت کا سال بنا دو، 2021 جنت کے حاصل کرنے کا سال بنا دو۔ دھوکہ نہ کھاؤ، سلامتی کا سال بنا دو۔ الصحہ، حضور علیہ السلام دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں والفراغ، لوگوں کو فرصت سے دھوکہ لگتا ہے۔ بھائی یہ کام کر لو، کر لیتے ہیں یار، کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہی فارغ رہے گا۔ بچہ یہ سمجھتا ہے، طالب علم یہ سمجھتا ہے ابھی تو عمر پڑی ہے، پھر پڑھ لوں گا، پھر علم حاصل کر لوں گا، آج نہ صحیح تو کل مطالعہ، آج نہ صحیح تو کل تکرار، کل آیا تو پرسوں، پرسوں آیا تو اگلا دن، یہ سال نہیں اگلا سال، اگلا سال گیا پھر اگلا سال، پھر والدین نے پکڑا، والد دنیا سے چلا گیا، اب مصروف ہو گیا ہے، والدہ دنیا سے چلی گئی، اب حالات آ گئے ہیں، شادی ہو گئی، اب فرصت نہیں رہی۔ اس لیے فرمایا نہ صحت سے دھوکہ کھانا، نہ فرصت سے دھوکہ کھانا۔ آج صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، اپنی دنیا بھی بنا لے، اپنا دین بھی بنا لے، بنا لے، اپنا دین بھی بنا لے، اپنی دنیا بھی بنا لے، علم بھی حاصل کر لے، ورنہ کل ہو سکتا ہے کہ صحت بھی نہ رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھی نہ رہے، اور پھر کل افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس پچھتاوے کا ذکر کیا ہے۔ بھئی میری عادت پڑ گئی ہے کہ جو کوئی نئی چیز سامنے آ جائے میں اس پہ بیان کروں، مجھے روایتی تقریریں نہیں آتی، آواز آئی والی تقریریں نہیں آتی۔ تمہیں مولویوں نے میلاد سے نہیں فارغ ہونے دیا، ساری زندگی ایک ہی تقریر ہے۔ کو دین بھی سکھاؤ لوگوں کو۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، اس کو موت آ رہی ہے، اب پچھتاوا ہو جائے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اللہ میاں وہ تو مجھے دھوکہ ہو گیا تھا، وہ تو فرصت اور صحت سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو موت آ گئی، میں تو نمازیں پڑھ نہیں سکا، میں تو ذکر کر نہیں سکا، میں تو حلال کما نہیں سکا، میں تو حلال کھا نہیں سکا، میں تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، میرا تو تمام کا تمام اعمال نامہ سیاہ پڑا ہوا ہے، میں تو اپنے اعمال نامے کو ٹھیک ہی نہیں کر سکا۔ رب ارجعون، میرے پالنہار، پہلے بھی تو نے پالا ہے، مجھے واپس کر دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ جواب آتا ہے کلا کلا انہا کلمت،
ہی قائلوہا کلا، بابا نہیں، اب ہرگز نہیں. وہی وقت ہے، وہی 2020 تھا جو میں نے تجھے دیا تھا، جو تو نے برباد کیا. وہی 2021 شروع ہوا تھا جسے تو نے برباد کیا. وہی وقت ہے بھائی. آج جمعہ ہے، جلدی جاؤ مسجد میں. گھر بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، موبائل کی کھیل میں لگا ہوا ہے. اچھا جی پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت ہے پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت ہے پڑھ لیں گے. اچانک ہوا کوئی حادثہ، جمعہ بھی گیا. کبھی زندگی گئی، اور زندگی گئی تو افسوس. ارے میاں مال کی زکوٰۃ ادا کر، تیرا مال ناپاک ہے. دے دوں گا جی، دے دوں گا، فلاں جگہ سے پیسے آنے ہیں دے دوں گا، فلاں بزنس کروں گا دے دوں گا. ابھی تو نیا نیا ہمارا کاروبار ہے. یہ جو شیطان ہے نا، یہ بڑا مولوی ہے، ہر کسی کو اسی کے طریقے سے پھسلاتا ہے. تاجر کو یہ اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، مولوی کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، کافر کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، مومن کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، صوفی کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، قاری کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، استاد کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، شاگرد کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، جہاد والے کو اور طریقے سے، اور تبلیغ والے پہ حملہ اور طریقے سے کرتا ہے. اس کی وارداتیں مختلف ہیں. اللہ ہمیں اس کے مکر سے بچائے، ان کی وارداتوں سے بچائے. شیطان ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے. فرصت کو غنیمت سمجھو، صحت کو غنیمت سمجھو. اغتنم خمسن قبل خمسن. حضور فرماتے ہیں 5 چیزوں کو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. حیاتہ کا قبل مماتی کا، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. مر جائے گا، آخری چانس تھا بس، اب کوئی اور چانس نہیں ملنا، پھر واپس نہیں آنا. فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ. صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ. ایک وقت آئے گا تو کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا. اپنی مالداری کو اپنی فقر سے پہلے غنیمت سمجھ. آج اللہ نے دیا ہے، اس کو صحیح استعمال کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر. ایک وقت آئے گا چھن جائے گا. خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے ایک شخص کو دیکھا شجاع آباد میں، ایک شخص کو دیکھا، ایک مسجد کی پوری چھت کے اس نے پیسے دیے. اللہ اس کی مغفرت کرے، فوت ہو گئے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1999 میں ہوا. وہ جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے اس مسجد کو دوبارہ تعمیر شروع کروائی. ابھی چھت نہیں پڑی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. اگلا جمعہ آیا تو ہم نے نمازیوں سے کہا کہ میاں یہ مسجد کی چھت ڈالنی ہے. کھلی چھت تلے ہم نے جمعہ پڑھا. اکتوبر کا مہینہ تھا، ستمبر کا مہینہ تھا. ایک شخص اٹھا، اس نے مجھے کان میں کہا مولانا یہ پوری چھت میں ڈلواؤں گا. بہت طبیعت خوش ہو گئی. اس نے چھت بھی ڈلوائی. اللہ کو پیار ہو چکا ہے، اب فوت ہو چکا ہے. بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ 5-5 روپے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا. میں نے خود دیکھا، میں گواہ ہوں. میرے سامنے چادری ایک پہنی ہوئی تھی، ایک دکان پہ 5-5 روپے بھیک مانگ رہا تھا. اس لیے فرمایا اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت سمجھ. وہاں بہانہ نہیں چلنا. اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک عمل ہے اس کا افسوس ہوگا مرنے کے بعد، اور آدمی حسرت کرے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. قرآن ہے، اللہ کہتے ہیں خرچ کرو.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو لیکن ہم پہ احسان نہ جتلانا، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ایمان سے بتاؤ تمہیں کاروبار کس نے دیا ہے؟ کوئی ماں کے پیٹ سے لایا ہو تو بتائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اب یہ موت کے وقت کہہ رہا ہے اے اللہ تھوڑی سی ڈھیل دے دے، میں راستے میں صدقہ کر کے آؤں، زکوٰۃ دے کے آؤں، تیرے راستے میں مال خرچ کر کے آؤں۔ جب آخرت کے سے پردے ہٹیں گے اور دنیا کے پردے آئیں گے اور آخرت کے احوال منکشف ہوں گے تو پتہ چلے گا زکوٰۃ نہ دینے کا وبال کتنا ہے اور صدقہ کرنے کا اجر کتنا ہے۔ وہ دیکھ کے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، ایک دن ہی دے دے، ساری دولت دے کے آؤں گا، جو کمایا دے کے آؤں گا۔ اخرتنی الی اجل قریب، قریب قریب تو 1 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، چلے 1 گھنٹہ ہی دے دو میرے اللہ، میں جا کے اپنا کاروبار جتنا ہے وہ سارا سمیٹ کر وہ تیری راہ میں دے کے آؤں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نقل کر رہی ہے، کسی بندے کی بات نہیں ہے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، صدقہ کروں اور نیک بن جاؤں۔ صدقہ کرنے سے نیکی ملتی ہے، بندہ نیک اور ولی بنتا ہے۔ فاصدق، صدقہ کروں، واکن من الصالحین، صالح بن جاؤں، لیکن ہوگا نہیں۔ اس لیے بھائی 2020 گزر گیا ہے، 2021 آ گیا ہے، احتساب کروں میں بھی اور آپ بھی کہ زندگی کا 1 سال تو کم ہو گیا، ہمارے اعمال کتنے گھٹے یا بڑھے، اور اب یہ جو 2 نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان سے دھوکہ مت کھائیے، فی الفور وقت میں لگ جائیے، صحت اور فرصت کو غنیمت سمجھیے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، سلف کا تو معمول یہ تھا، میں طالب علموں تمہیں واقعات بتاؤں گا کہ سلف نے اپنے وقت کو کتنا قیمتی بنایا، تمہیں نجی مجلس میں انشاءاللہ یہ واقعات بتلاؤں گا۔ ایک تابعی تھے بہت بڑے، کام کر رہے تھے، کسی نے کہا حضرت میری بات سن لیجئے، فرمایا سورج کو روک لو، یہ آگے نہ جائے، پھر تیری بات سن لوں گا، ابھی مجھے اپنے کام سے فرصت نہیں ہے، یہ سمجھداری ہے، ابھی مجھے اپنے کام سے فرصت نہیں ہے۔ کتنے علماء اور اللہ والوں کو دیکھا، ایک ہمارے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 15 سال سے میرا یہ معمول ہے، شام کا کھانا میں مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں، مجھے مطالعے سے کھانے کے لیے فرصت نہیں ملتی، میری بہن مجھے آ کے کھلاتی ہے، بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں، بہنیں میرے منہ میں آ کے لقمے ڈالتی ہے، میں تو مطالعہ ہی کرتا ہوں۔ مہد سے لحد تک علماء نے علم حاصل کیا، 1 منٹ ضائع نہیں کیا۔ آخری بات، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ قاضی القضات، اس امت کے سب سے پہلے قاضی القضات، ان کے ایک شاگرد ہے، وہ بھی قاضی ہیں، قاضی الجراح رحمہ اللہ، قاضی الوکیع، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو یوسف بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گیا، بے ہوش تھے، ہوش آیا، افاقہ ہوا، تو پوچھتے ہیں میاں ایک مسئلہ تو بتاؤ، حج پر جو جمرات پہ رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پیدل افضل ہے یا سوار ہو کر افضل ہے؟ اس زمانے میں سواریوں کو بھی اجازت تھی، آج کل تو اجازت نہیں ہے، پیدل افضل ہے یہ سوار ہو کے افضل ہے؟ انہوں نے کہا پیدل افضل ہے۔ فرمایا اخطأت، تو نے غلط کہا۔ انہوں نے کہا حضرت پھر سوار ہو کے افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا اخطأت، تو نے غلط کہا۔ انہوں نے فرمایا حضرت پھر آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا جس رمی کے بعد وقوف نہ ہو وہ سوار ہو کے افضل ہے،
جس رمی کے بعد وقوف ہو، اگلے کو جمرے کو بھی کنکری مارنی ہو، وہ پیدل افضل ہے۔ یہ مسئلہ کہتے ہیں بیان کیا، اور میں مسافہ کر کے واپس لوٹنے لگا، ابھی گھر کے دروازے پہ پہنچا تھا تو چیخ کی آواز آئی، کسی نے کہا کہ ابو یوسف اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لوگوں نے یوں وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس وقت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو دینی مدارس ہے یہ آپ کے ایمان کے محافظ ہیں۔ جس طرح میڈیکل کالج ڈاکٹر تیار کرتے ہیں جو آپ کی صحت کے محافظ ہیں، یہ مدارس علماء مفتی تیار کرتے ہیں جو آپ کے ایمان اور اعمال کے محافظ ہیں۔ کہتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے نہیں تھے، بہت کم سوتے تھے، بہت کم سوتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگے کہ میں ساری دنیا اس لیے سو رہی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے، اگر محمد بھی سو گیا تو دنیا کا کیا بنے گا؟ یعنی ساری دنیا کو جب مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ کہتے ہیں محمد سے جا کے پوچھیں گے۔ اگر محمد بھی علم میں نہ لگا تو پھر دنیا کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے ان مدارس کی قدر کرو۔ آپ کا یہ جو جامعہ اس پسماندہ ترین علاقے میں جس معیار کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہم مر جائیں گے تم یاد کرو گے کہ یہ شجاع آباد میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ضروریات کا خیال کیا۔ اگلے سال انشاءاللہ ہم تخصص کی کلاس شروع کر رہے ہیں، مفتی بنانے کی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے تعمیر شروع کی ہے، اور یہ جو ہمارا تعلیمی بلاک ہے جامعہ میں آپ نے دیکھا ہے جو بڑی بلڈنگ ہے، اس کی 2 منزلیں بن چکی ہیں، باقی 2 منزلیں بننی ہیں۔ اور استفاق کرونا کی وجہ سے معیشت پہ جو اثرات ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، اور ہمارا تعلیم کا سلسلہ بھی الحمدللہ رواں دواں ہے۔ ایک دن کے لیے ہماری تعلیم جب سے شروع ہوئی ہے بند نہیں ہوئی، تو 1 منزل پر 1.5 کروڑ روپے خرچ ہے، تقریباً 42 ٹن سریہ اور 3000 کے قریب سیمنٹ کی بوریاں لگ رہی ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، شجاع آباد والوں سے بھی، اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے، لوگ میرے جو بیان سنتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے صدقات اس جامعہ میں آنے چاہیے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔